اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ دوسرا پارہ ہے اور سورہ البقرہ کی ایک ہی آیت میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 177۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 جس کی آج تلاوت ہوئی اور یہی ہمارا زیر مطالعہ آیہ مبارکہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اسی کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو اس انداز میں نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، نیکی کا حقیقی تصور کیا ہے، جس نیکی کی بنیاد پر انسان کی آخرت محفوظ ہوگی، جس نیکی کی بنیاد پر انسان کو جنت ملے گی، جس نیکی کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے رب کے دربار سے دھتکار دیا جائے گا اور جہنم کے ایندھن بنے گا، اس نیکی کا حقیقی تصور کیا ہے۔ قرآن مجید اس تصور کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگوں نیکی محض اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، محض قبلہ رخ ہو کر وہ قبلہ مسجد اقصی کی طرف ہو یا کعبۃ اللہ کی طرف ہو، کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینے کا نام صرف نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی کا پہلا نقطہ یہ ہے اللہ پر ایمان لایا جائے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے، اس کا پورا یقین، اعتماد اور توکل اپنے مالک کی ذات گرامی پر ہو، اسباب کی دنیا میں رہتا ہوا مسبب الاسباب پر اس کی نظر ہو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو۔ والملائکہ، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، اللہ کے کارکنان قضاء و قدر، فرشتوں پر اس کا ایمان ہو کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جس کو اللہ نے مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ والکتاب، اور اللہ کی نازل کی ہوئی آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، وہ تورات کی صورت میں ہوں، زبور کی صورت میں ہوں، وہ انجیل کی صورت میں ہوں، وہ قرآن مجید کی صورت میں ہوں، کسی بھی کیفیت میں ہوں، یہ آسمانی کتابیں، ان پر ایمان رکھنا نیکی کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، والنبیین، اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان ہو۔ جتنے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے رہنمائی کے لیے بھجوائے ہیں، سارے کے سارے انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ نیکی کا پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ نیکی کا دوسرا نقطہ ہے کہ اپنے کمائے ہوئے مال کو، اللہ نے جو اسے مال دیا ہے، وہ مال جو اللہ کی امانت ہے اس پر، جس کو قرآن کہتا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ وہ مال وَآتَى الْمَالَ، اور وہ شخص اپنا مال دے عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال صرف کرے۔ کن لوگوں میں؟ ذوی القربیٰ، سب سے پہلے
اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس مال کو لگائے. والیتاما اور یتیموں میں، والمساکین اور وہ لوگ جو معاشرے میں اپنے گھر نہیں رکھتے، سکونت نہیں ہے ان کے پاس، مسکین ہیں، چلتے پھرتے لوگ ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان لوگوں پر اپنا مال صرف کرے. وابن السبیل اور ان لوگوں پر جو راہ چلتے مسافر ہیں اور مجبور ہو گئے ہیں اور انہیں ضرورت ہے ان کے وسائل کے حوالے سے، ان پر اپنا مال خرچ کرے. والسائلین اور جو ہاتھ پھیلا دے اسے بھی دے. والسائلین یہ نہ دیکھے کہ ہاتھ پھیلانے والا کون ہے، جس نے ہاتھ پھیلا دیا ہے جو کچھ اپنی استطاعت کے مطابق ہے دے، نہیں دینا چاہتا نہ دے، لیکن اسے برا بھلا نہ کہے. والسائلین اور مانگنے والوں کو. وفی الرقاب اور جہاں کہیں کوئی پھنس جائے. حضرات یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ایمان کا جو نیکی کا دوسرا نقطہ ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ضرور مسلمانوں پر مال خرچ کریں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ بڑی اوپن اور عام سی بات ہے. اپنے مال کو خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں، مانگنے والوں میں، اور ان لوگوں میں جو کہیں کسی چکر میں پھنس گئے اور وہ اٹھ نہ سکیں، مقروض ہو جائیں، کسی چٹی میں پھنس جائیں، قید ہو جائیں، کسی بھی سطح پر اس طرح وہ پھنس گئے کہ وہ خود نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب وہ دوسرا بھائی جس کے پاس مال ہے وہ اپنا مال لگا کے ان کو اگر آزاد کروا دیتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے. وہ پھر رقاب اور نیکی گردنیں چھڑوانے میں، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے گردن آزاد کروانا، گردنیں چھڑوانا. حضرات نیکی کا جو تیسرا نقطہ قرآن نے بیان کیا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرے. ریگولر قائم ہوتا ہے دونوں پاؤں پہ کھڑا ہونا، اس کو قائم کہتے ہیں. اگر دونوں پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، پورا وزن معذوری اپنی جگہ پر ہے، لیکن دونوں پاؤں پہ کھڑا ہونا اس کو قائم کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں نماز پانچوں پڑھنا، نماز اول وقت میں ادا کرنا، نماز تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا، ایک ایک رکن کو اس کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا، نماز قائم ریگولر قائم کرے. وآت الزکوٰۃ پہلے تھا مال خرچ کرنا مختلف لوگوں پر، اب دوسرا فرض زکوٰۃ بھی ادا کرے. فرض زکوٰۃ آپ جانتے ہیں 2.5% جو اسلام نے ایک صاحب نصاب پر لگائی ہے. وہاں صاحب نصاب نہیں ہے، وہاں مال جتنا بھی ہے اس میں کا حصہ اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. یہاں بتایا کہ وہ فرض نماز بھی پڑھتا ہے اور فرض زکوٰۃ بھی دیتا ہے. یہ نیکی کا تیسرا نقطہ ہے. حضرات چوتھا نقطہ جو قرآن نے نیکی کا بیان کیا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لے لیں اس ذمہ داری کو وہ پورا کریں. وَالْمُوفُونَ اور وہ پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنی اس عہد کو، اپنی اس ذمہ داری کو، اذا عہدوا جب جس کو انہوں نے خود اپنے اوپر لیا. والموفون بعہدہم اذا عہدوا، یہ بڑا اہم جملہ ہے. یہ ذمہ داری میں اگر اس کو پورا احاطہ کرنا شروع کر دوں تو ایک لمبا موضوع ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جسے ایک گھر میں گھر کا سربراہ، جو گھر کا سربراہ ہے، باپ ہے، وہ ذمہ دار ہے. حضور نے اسے ذمہ دار کہا، اس نے یہ ذمہ داری خود لی ہے، اللہ نے اسے سربراہ بنایا ہے. اب وہ اپنے بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے، کل اللہ کے حضور سے پوچھا جائے گا. اسی طرح ایک شخص
اپنے گلی محلے میں ایک معزز آدمی ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. اب یہ شخص اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنی اس گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں برائی کو روکنے کا سبب نہیں بنتا، نیکی کو ترویج کرنے کا سبب نہیں بنتا، تو یہ شخص ذمہ دار کل سے پوچھا جائے گا. والموفون بعہدہم. اور وہ شخص ایک اسکول میں پڑھاتا ہے، مسجد میں پڑھاتا ہے، کالج میں پڑھاتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، اپنا درست ٹائم نہیں دیتا، درست ٹائم نہیں دیتا، جتنی وہ تنخواہ دیتا ہے جو اس کی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا، تو وہ اسی ضمن میں آئے گا، کل اس سے پوچھا جائے گا. ایک شخص علاقے کا تھانے دار ہے، ایس ایچ او بنایا گیا ہے، ذمہ داری کی ہے، اس نے حلف اٹھایا. ایک شخص آرمی میں ہے، اس نے آرمی میں ڈیوٹی لینے سے پہلے خود ڈیوٹی لی، حلف اٹھایا، اس نے اپنا حلف اٹھایا، قسم اٹھائی. پولیس کے آدمی نے حلف اٹھایا. جو شخص جہاں جہاں جو بندہ بیٹھا ہے وہ حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری پوری کروں گا، اس ملک کے خیر خائی کے لیے پوری کروں گا، تو وہ ذمہ دار ہے اس کا. وہ چاہے اس ضلع کا ڈی سی کیوں نہ ہو، وہ صوبے کا گورنر یا وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، یا ملک کا وزیر اعظم یا آئینی سربراہ صدر کیوں نہ ہو، ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. یہاں قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ، نیکی یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری جس کو انہوں نے خود اپنے سر لیا ہے، خود اپنے سر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، اس ذمہ داری کو وہ پورا کرتے ہیں. پھر حضرات پانچواں نقطہ یہ ہے نیکی کا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. یہ لوگ جو نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تنگی کے حالات میں، مشکل حالات میں اور اللہ کی راہ میں ان پچھلی 4 چیزوں پر وہ جو چلتے ہیں، وہاں جہاں کہیں بھی انہیں مشکلات پیش آتی ہیں وہاں یہ صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. کوئی بھی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن پاتی کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں کوئی چیز بھی راہ میں آتی ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. صبر و استقامت، صبر کا مطلب ہے اپنے نظریات کو نہ چھوڑنا. وہ نظریات کیا ہیں؟ عقائد اپنے مضبوط رکھنا، اللہ پر عقیدہ، اللہ کے رسول پر عقیدہ اور آخرت پر عقیدہ، یہ عقائد ان کے مضبوط ہوں. حضرات یہ 5 چیزیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا. یہ ہیں سچے لوگ، یہ سچے نیکی کرنے والے، یہ ہیں سچے نیکوکار. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہیں متقی، تقوی والے لوگ. یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے. سچے بھی ہیں، صادق اور امین بھی ہیں، اور متقی بھی ہیں. حضرات میں پھر یہ 5 چیزیں گنواؤں، آپ ذرا توجہ فرمائیے. اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے، محض یہ نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں آئے، وہ اپنی مرضی کے قبلے کے مطابق منہ کر کے نماز پڑھ لے، دائیں بائیں مشرق مغرب کی طرف. نہیں، صرف یہ نیکی نہیں ہے. وہ ایک حصہ ہے، نیکی کا ایک طریقہ ہے. لیکن نیکی یہ ہے جو 5 چیزیں بتائیں نا، 5 نقطے بتائے نیکی کے. نیکی یہ ہے کہ اپنا ایمان مضبوط کرے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان. نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے مال کو اللہ کی محبت میں، جس نے مال دیا ہے اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، راہ چلتے مسافروں، مانگنے والوں، اور جہاں کہیں کوئی پھنسا ہوا ہے اس پھنسے ہوئے مسلمان کو وہاں سے نکالنا، پھنسے ہوئے اپنے بھائی انسان کو وہاں سے نکالنا، اس کا نام نیکی ہے. نیکی یہ ہے کہ بندہ ریگولر پابندی سے اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والا ہو.
اقامت صلاۃ۔ نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے مال سے فرض زکوٰۃ باقاعدہ خوشی کے ساتھ ادا کرنے والا ہو۔ نیکی یہ ہے کہ جو ذمہ داری اس نے اپنے ساتھ لی ہے اس ذمہ داری کو وہ پورے طور پر ادا کرنے والا ہو۔ پھر نیکی یہ ہے کہ ان معاملات میں اللہ کے دین کے سلسلے میں اللہ کی راہ میں جو جہاں کہیں مشکلات پیش آتی ہیں، مشکل حالات ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی پریشانی ہے اس میں صبر و استقامت سے کام لے اور مجاہدانہ زندگی میں میدان عمل میں رہے اور ذرہ برابر بھی نہ رکے اور مسلسل اپنا کام کرتا چلا جائے نیکی کو حصول میں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ سچے لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے ان پانچوں حقائق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انہی لوگوں میں رکھے، قیامت کے دن اٹھائے جو سچے اور متقی لوگ ہیں، ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات، جناب محمد کریم رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے آقا نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی اور گناہ میں فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق کو میرے اخلاق کے مطابق تبدیل کر دو، یہ نیکی ہے۔ اخلاق حسنہ، محمد الرسول اللہ کی سنت پہ آ جاؤ، یہ نیکی ہے۔ اس سنت سے جتنا دور ہوتے چلے جاؤ گے نیکی سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، سنت کے جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ نیکوکار ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنا زیادہ اس نیکی سے دور ہوگے اتنا زیادہ محمد الرسول اللہ سے دور ہوگے، اتنا زیادہ اللہ سے دور ہوگے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوگے، نیکی سے دور ہوگے تو جہنم سے قریب ہو جاؤ گے، جنت سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ یہ ہے جو تمہارے اندر ضمیر پہ کٹ کے تمہارا دل گواہی دے کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے، اندر سے آواز آئے وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور گناہ یہ ہے کہ تم اسے چھپ چھپ کر کرو اور لوگوں سے چھپتے پھرو اور وہ جگہ ڈھونڈو کہ جہاں اکیلے ہو کر یہ کام کرو، تم اس کو برا محسوس کرو کہ لوگ اس تمہاری اس حرکت سے واقف ہو جائیں، تم خالی جگہ ڈھونڈو، الگ سے ہو کر وہ حرکت کرنا چاہو، اس کا نام گناہ ہے۔ حضرات، محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، جناب علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، فرمایا من سرہ یمد لہ ویوسع لہ رزقہ ویوسع لہ رزقہ ویدفع عن میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس مرتبے اور اس خوشی کو حاصل کرنا چاہے اس کی عمر لمبی ہو، رزق کھلا ملے اور بری موت سے وہ بچا لیا جائے، تین چیزیں ارشاد فرمائیں، عمر لمبی ہو، رزق کھلا ملے، وسائل کھلے ہوں اور بری موت سے وہ بچ جائے، یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں سبحان، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نا، تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں، اور تینوں چیزوں کے بارے میں انسان کی فطری ایک
خواہشات ہیں کہ وہ اس کی عمر بھی اچھی ہو، لمبی ہو، یہ بھی اس کی خواہش ہے کہ اس کے وسائل زیادہ ہوں، رزق حلال ملے اور زیادہ سے زیادہ ملے، یہ بھی اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کسی بری کیفیت سے اللہ تعالیٰ بچا لے، آسانی سے موت، مسلمانوں والی، ایمان والی موت ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں فرمائی، تین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں، فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، ہر معاملے میں اپنے اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے، اپنا زبان استعمال کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، نظر اٹھاتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، اپنے کانوں میں کچھ سنتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، اپنے ہاتھوں کے استعمال کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جائے، اپنے پاؤں سے چلتا ہوا قدم اٹھائے اور اللہ سے ڈر جائے، اپنی حیاداری کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اللہ سے ڈر جائے، اپنی عزت کا کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اللہ سے ڈر جائے۔ سبحان فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے۔ دوسری بات فرمائی وَلْيَصِلَ رَحِمَهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے چچا ماموں خالائیں، ان میں سے ایک ایک کا اپنی استطاعت کے مطابق وہ خیال رکھے۔ وَلْيَصِلَ رَحِمَهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کا احساس کرے، خیر خواہی کے ساتھ ان پر پیسہ خرچ کرے، ان کو وقت دے، احساس دلائے ان کو کہ آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں۔ وَلْيَصِلَ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث مبارک حضرات میں نے کئی دفعہ یہ بیان کی ہے، اور جتنی دفعہ یہ میں پڑھتا ہوں اتنی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ ایک نیا جذبہ اور نئی کیفیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق کھلا اسے ملے، وہ بری موت سے بچ جائے، اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر جائے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس نے سلوک کرے۔ حضرات اس سے دوسری حدیث مبارک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، السعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ شخص جو اپنے مال و دولت کو، اپنے وقت کو، اپنے سٹیٹس کو غریب، یتیم بچوں، بیوہ خواتین اور مسکین لوگوں پر لگاتا ہے۔ السعی کا مطلب ہوتا ہے اپنی پوری دوڑ دھوپ، کوششیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اب یہ آسانی کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے قانون کے اندر رہتے ہوئے، یہ جملہ جو میں بڑے سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائیوں میں ایک برائی یہ ہے کہ نیکی کے روپ میں برائی کی جاتی ہے، احسان کے روپ میں برائی کی جاتی ہے، احسان کے اور نیکی کے شلٹر میں برائی کی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے اندر رہتے ہوئے، اسلام کے قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ ایک فرد اپنے معاشرے میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس انداز میں لے کے آتا ہے، اپنے وسائل، اپنا وقت ان کے مسائل میں خرچ کرتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کو کہا گیا کہ السعی، کہ وہ پوری دوڑ دھوپ کر رہا ہے،
اس معاملے میں جیسے اپنے بچوں کے داخلے کے لیے کوشش کر رہا ہے ایسے دوسروں کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے، جیسے اپنے بچوں کو سواری مہیا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اسی طرح دوسرے غریب اور یتیموں کے لیے بھی اس کے ذہن میں وہ خیر خواہی کا ایک جذبہ موجود ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کے پاس اچھا بیگ ہو، کتابیں ہوں، یونیفارم ہو، اسی طرح وہ دوسروں کے لیے بھی اس کی خواہش یہ ہے، دوسروں کے لیے بھی وہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا پلا رہا ہے، اسی طرح وہ دوسرے ایسے یتیم بچے جو اس کے ماحول اور ارد گرد میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی اس کی جذبات اسی انداز میں ہے۔ السعی علی الارملہ والمساکین، جو بندہ یہ کام کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا اجر اس طرح ہے جس طرح ایک بندہ میدان جہاد میں اپنی جان لگانے کے لیے میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو نکل کھڑا ہوتا ہے اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ جان دے کر اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ یہ بندہ وقت اور مال دے کر اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جناب انس کہتے ہیں وَأَحْسَبُ، میرا خیال یہ ہے کہ میرے آقا نے دو باتیں اور بھی فرمائی تھی۔ کل قائم لا یفطر او کالصائم لا یفطر، اس بندے کو جو یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اپنے وقت کو، پیسے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کے مطابق رہتے ہوئے، یہ وہ بندہ ہے جس کا اجر اس بندے کی طرح ہے جو ساری ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کبھی اس نے لاغا نہیں کیا۔ جتنا اجر اس کو اللہ عطا کریں گے اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کریں گے۔ جتنا اجر اس بندے کو ملے گا جو ساری عمر کا روزہ دار ہے، قصائم لا یفطر، ساری عمر کا روزہ دار ہے، کبھی اس نے روزہ چھوڑا نہیں، جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا اس کو السعی علی الارملہ والمساکین کو ملے گا۔ حضرات، ابو داؤد کی ایک حدیث جو ترمذی میں بھی موجود ہے، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم من درجۃ الصیام والصلاۃ، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین فإن فساد ذات البین هی الحالقہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، جناب ابو درداء کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا الا اخبرکم من درجۃ الصیام والصلاۃ، میرے ساتھیوں میں تمہیں اس نیکی کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہاری نمازوں اور تمہارے روزوں کے مطابق تمہیں اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرے گی۔ یعنی تم نماز روزے تو فرض ہے وہ تم کر رہے ہو، لیکن ایک ایسی نیکی جو تمہارے درجات میں اتنا ہی اضافہ مزید کر دے جتنی تم نمازوں سے اجر لے رہے ہو، جتنا تم روزوں سے اجر لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ اور زیادہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں، جناب ابو درداء کہتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو فرد یا دو گروہ جو آپس میں ناراض ہیں، لڑ پڑے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ان کی صلح کروا دینے، یہ اتنا تمہیں اجر ملے گا جتنا تم نمازوں اور روزوں کا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین، کہ لوگوں اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، محلے دار ہوں، دور کے ہوں، قریب کے ہوں، جب تم دیکھو کہ دو فرد یا دو برادریوں یا دو خاندانوں کے درمیان ناراضگی میں اگر تم کردار ادا کرو تو یہ صلح ہو سکتی ہے، تو ضرور کردار ادا کرو، ضرور کردار ادا کرو۔
اور جو شخص اس میں کردار ادا نہیں کرتا وہ مجرم ہے. جو بندہ کام کروا سکتا ہو، صلح کروا سکتا ہو، دو افراد کو ملا کر بٹھا سکتا ہو اور وہ نہ بٹھائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے اور اس سے پوچھا جائے گا. لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اس سے آگے بڑھ کر فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتُ الْبَيْنِ، جو لڑائی ناراض افراد کے درمیان مزید لڑائی ڈال دے، فساد اور فتنہ ڈال دے، میاں بیوی کو دور دور کر دے، بہن بھائیوں کو دور دور کر دے، بچوں اور ان کے والدین کو دور دور کر دے، دوستوں کو دور دور کر دے، مل بیٹھنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے اس بندے کے کردار کی وجہ سے. فرمایا ہے الخالق کا یہ رویہ وہ رویہ ہے جو اس کے گناہوں کو اس طرح مونڈ دیتا ہے جس طرح جلد سے بالوں کو مونڈ کر صاف کر دیتے ہیں اور بالکل صاف ہو جاتے ہیں. اس طرح اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے. حضرات، ہم پوری جو احادیث مبارکہ پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہم نے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آیا اور یہ احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان سب کی بنیاد کیا ہے کہ ہم نیکی کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ نیکی کیا ہے. اس لیے کہ نیکی کے بغیر نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مکمل ہوتی ہے. نیکی کے بغیر نہ موت اچھی آتی ہے، نہ قبر میں سکون ہوگا، نہ حشر میں کوئی مداوا ہوگا اور نہ ہی جنت مل سکے گی. نیکی کے بغیر ان میں سے کوئی کام بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ نیکی جو اتنی اہم ہے اس کے لیے معلوم ہونا ضروری تھا کہ وہ کیا چیز ہے. اور آخر میں پھر وہ 5 چیزیں آپ کو گنوا دوں. نیکی میں سب سے بنیادی چیز جو اللہ نے فرمائی ہے وہ ایمان ہے. ایمان ہے. یکسو ہو کر بندہ اس بات پر آ جائے اس کائنات کا مالک وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ اس کو مجبور کر کے اس سے کوئی کام کروا سکتا ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. وہ مالک نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیار میں، نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ایمان مضبوط ہو جائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، اس کے نبیوں پر. اس ایمان کے بعد اپنے مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے، قریبی رشتہ داروں میں دے، یتیموں میں، مسکینوں میں، مانگنے والوں میں، پھنسے ہوئے لوگوں کو چھڑانے میں، پھر راہ چلتے مسافروں میں. نماز کو قائم کرے. اول پہلی ترجیح حضور نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن جب حشر کے دن ساری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی، سایہ نہیں ہوگا، پیاس لگی ہوگی، بہت زیادہ پریشانی، اللہ 7 قسم کے لوگوں کو عرش عظیم کا سایہ دیں گے. ان میں سے ایک فرد وہ ہے قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. سبحان نماز پڑھ کے جاتا ہے، اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے سبحان کب ہوگی. اذان کی آواز سے کان میں پڑتی ہے، وہ تیاری شروع کرتا تھا اور تیزی سے اپنے اللہ کے حضور حاضری کو یقینی بناتا ہے. سبحان اللہ. یہی وہ پوزیشن ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو ذمہ داری لیتے ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. اور پھر آخری بات، جو 5ویں بات، اللہ کی راہ میں جو پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، اس پہ گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ راستے کی رکاوٹیں ہیں، رکاوٹوں کو محسوس کر کے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں. نظریات اور بڑھ جاتے ہیں. غزوہ خندق تھا نا، ہر طرف سے مسلمان گھرے ہوئے،
پوری دنیا اکٹھی ہو کے آ گئی انہیں ختم کرنے کے لیے. لیکن وہاں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو جب کہا گیا کہ دیکھو یہ سارے لوگ تمہیں مارنے کے لیے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، او بھئی یہ تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے، یہ ہماری کامیابی ہے. سبحان اللہ. یہی ایمان والے کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.